آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہر انسان نبی بن سکتا ہے، ہاں جی، منہ اٹھائے جس کا دل کرے وہ نبی بن کے بیٹھ جائے. یہ ذرا پوری باتیں سن لیں. تو آپ بھی کوشش کریں. آپ نے بھی اللہ من یطع اللہ، اللہ کی اطاعت کرنی ہے. آپ نے کیا اطاعت کی، یہ تو ہر انسان کو پر سوالیہ نشان آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انعام دیتا ہوں، اس کو پرواہ نہیں ہے. کیا اس نے اطاعت کی کہ اس کو انعام نہیں مل رہے؟ میں تو گواہ ہوں. اور بھی کندہ لوگ جو ہے چیمہ صاحب نے نبی ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا. مشر صاحب نے جو ہے نا کیا چیپٹر آف یسوع کا کہا ہے، وہ 3rd چیپٹر آف جیسس جس طرح سے کہا ہے. تو وہ مسیحا کا مطلب ہوتا ہے علاج، روحانی علاج کرنے والا. ٹھیک ہے، تو وہ روحانی ڈاکٹر بھی ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر ہیں اور روحانی علاج کرتے ہیں، تو ان کو سے لوگ دوائیاں لیتے ہیں. تو بس سمجھ کی بات ہے، تھوڑی سی ان کو سمجھایا جائے گا، ان کو تو بات سمجھ شاید آ جائے ان کو. اگر اللہ تعالیٰ نے نبی، مجھے تو باقاعدہ نبی کا نام لے کے احمدی نبی اللہ کہا گیا ہے، تو میں تو وہ بیان کر رہا ہوں. میں تو خود کو اگر اس طرح سے چلنا ہوتا تو کافی عرصے سے آپ جانتے ہیں گروپوں میں مجھے، تو میں اپنے کو منوانا ہوتا، مجھے یہ خواہش ہو کہ دنیا مجھے مانے، تو پھر میں کچھ اور کرتا. ڈرامے بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارے ساتھ آؤ، پاکستان آ جاؤ، ہم آپ کی دفاع کریں گے. آپ وہاں پہ دربار بناتے ہیں، وہاں پہ آپ بیٹھو، آپ پیسے جو ہوں گے دے. مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی محبت چاہیے تھی، وہ مجھے مل گئی ہے. تو میں چاہتا ہوں ہر انسان جو ہے نا اللہ کی محبت، اللہ کی رضا حاصل کرے. تو جب اس کو بھی اللہ کی رضا حاصل ہوگی تو اس کے اندر ایمان پیدا ہوگا، تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کی محبت کیا ہے. جس کو وہ حاصل ہو جائے اس کو لیے کہ دنیا کے ظاہری جو ذمہ داریاں ہیں یہ بہت چھوٹی ہیں. اور یہ مت سمجھے کہ یہ ذمہ داریاں مل گئی تو بس میں بڑے بلے نہیں. وہ انسان اس بات کا ذمہ دار ہو جاتا ہے کہ اس کے دور میں کسی ساتھ ظلم زیادتی اور کوئی بھوکا نہ سوئے، وہ انصاف کرے. ٹھیک ہے، وہ پھر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اس کے اوپر. تو میں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اگر خلافت کو مزول کرنا ہے تو اللہ کی خلافت ہوگی، تو مزول نہیں کرے گا. اگر اللہ کی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سمجھا دے گا، اس حساب سے فیصلہ کر لیں گے. میں اللہ سے پوچھوں گا، میں لوگوں کا محتاج نہیں ہوں، اللہ کا محتاج. جی سن لیا آپ سب لوگوں نے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سارا ڈرامے بازی، یہ قادیانیت کی جو فیکٹری ہے جس سے آئے دن کوئی نہ کوئی نیا نبی نکل کے آ رہا ہے، کبھی کوئی ملہم نکل کے آ رہا ہے، کبھی کسی کو خواب آ رہے ہیں، کبھی کسی کو کچھ ہو رہا ہے، اس ساری ڈرامے بازی کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کرتا تھا، جسی طرح یہ آج یہ سارے لوگ کر رہے ہیں کہ آنے بہانے سے کئی چور دروازے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ جی اس طریقے سے جاری ہے، اس طریقے سے. اور پھر ادھر سے بھی کئی لوگ جو ہیں ان سب چیزوں کا، ان سب فضولیات کا دفاع کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے، کسی بھی سینس میں، کہ اللہ جی لوگوں سے باتیں کر رہا ہے، فلانے سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا، اس کو یہ بات بتا دی، اس کو یہ کہہ دیا. بھائی یہ ساری خیالی باتیں ہیں آپ کی. یہ انجینئر مرزا صاحب پھر ان کو جو کہتے ہیں کہ جی یہ تو اہل کتاب ہے نا، ان کو آپ یہودیوں سے برا تو نہ کہیں. اب انجینئر صاحب ہون سانبو نہیں ہونا، سانبو. آئے روز کوئی نہ کوئی نیا تماشا، کوئی نہ کوئی نیا یہاں پہ اس فیکٹری سے کوئی پروجیکٹ لانچ ہو رہا ہے. اب ہم کہتے ہیں انجینئر صاحب اب آپ سانبے ان سب کو، یہ چیمے کو بھی اٹھائیں، اب آپ اہل کتاب کے کھاتے میں رکھیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح باقی میں ہمارے جتنے ارد گرد کے یہ سارے بھائی ہیں جن کو بڑی ان کے بارے میں نرمی آتی رہتی ہے کہ جی یہ ہے وہ ہے، یہ کریں وہ کریں، ہون سانبو. بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر وہ یہ بات کہتا ہے کہ کسی طرح سے بھی خدا میرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، مجھے کوئی بات بتاتا ہے، مجھے کوئی طریقہ بتا دیا ہے، مجھے اللہ نے بتا دیا جی زلزلے آنے والے ہیں، یہ ہونے والا ہے، جب مجھے کہہ دیا جی لوگوں کو خبردار کر دو، لوگوں کو نمازوں پہ لگا دو. آپ نے دیکھا ہے نا یہ یہاں پہ بڑے ڈرامے چلتے ہیں. اسی طرح پھر انہی چور رستوں سے تو نکل کے یہ آتے ہیں یہ سارے. یہاں پہ ایک ڈرامہ یہ بھی چلتا ہے کہ جی وہ مجھے خواب آیا تو اللہ نے بتایا ہے یا اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ لوگوں کو جلدی جلدی بتا دو کہ قیامت آنے والی ہے، فلانی صورت کا ورد کرنا شروع کر دو، یہ کر دو وہ کر دو. دیکھیں بھائی میری بات سنو، آپ کو خواب آیا نا، دوسرا کوئی اس کا کیسے پابند ہو سکتا ہے، اس کا کیسے مکلف ہو سکتا ہے، اس کا کیسے جو وہ کہتے ہیں کہ اس کو تابع دار آپ دوسرے کو کسی کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ کون سی شریعت کے اندر لکھا ہے کہ آپ کو جو خواب ہے بھائی نہ تو میں نے دیکھا نہ اس خواب کا کوئی گواہ ہے. شریعت کے احکامات یا کوئی نئی بات پہ لوگوں کو لگا دینا، کسی رستے پہ چلا دینا، اس کو قطعاً آپ ان چیزوں سے نہیں لے سکتے ہیں. اس بات کو کان کھول کے سن لیں. دوسرا یہ الہام، کشف، بھائی
آپ جو مرضی ڈرامے بازی کریں, کوئی بھی لفظ دے لیں اس کو, کوئی بھی رنگ دے لیں. اب مجھے پتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بات بری لگے گی, کیونکہ اپنی اپنی دکانداری بیچ میں سب کو چلانی ہوتی ہے. انجینئر صاحب کو بھی چلانی ہے, وہ غامدی صاحب کو بھی چلانی ہے, دوسرے تیسرے کو بھی چلانی ہے, سب کو اپنی اپنی کوئی نہ کوئی چیز اس میں سے چمکانی ہوتی ہے. آپ کو بھائی جتنا مرضی برا لگے, آپ کو چاہے اچھا لگے, ان تمام الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے کہیں بھی اگر اینڈ رزلٹ آپ یہ نکالتے ہیں, یہ لگاتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جو یہ کہے کہ آج بھی میرے ساتھ اللہ کو باتیں کرتا ہے, کوئی میسجنگ ہوتی ہے, کوئی کسی قسم کی کمیونیکیشن ہوتی ہے, کوئی ڈیوائن کوئی رابطہ جاری ہے انسانوں کے اور خدا کے درمیان, یار یہ ڈرامے بازی ہے, یہ ٹوٹل سراسر ڈرامے بازی ہے, یہ بکواس ہے, یہ کہانی ہے. اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں. جب اللہ نے کہہ دیا, جب رسول اللہ نے صحابہ سے گواہی اس بات پہ لے لی, الیوم اکملت ہو گیا, جب دین کامل اکمل مکمل ہو گیا اور صحابہ نے گواہی دے دی کہ آپ نے ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بتاؤ ہمیں کسی اور کی کیا ضرورت ہے یار؟ کون سی بات رہ گئی ہے جو اب بتانی ہے؟ نعوذ باللہ, یہ تو ڈائریکٹ آپ اللہ کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ نے ایک چیز کو کمپلیٹ نہیں کیا, ادھورا چھوڑا تھا. اب یہ مہر تارڑ صاحبہ تھیں, پچھلے دنوں ان کی ایک ویڈیو کے اوپر کافی واویلا ہوا تھا, قادیانی بڑا شور مچا رہے تھے. انہوں نے, حالانکہ وہ بات 3 سال پرانی تھی, قادیانیوں نے پھر سے اٹھا کے اس ویڈیو کو لگانا شروع کر دیا. ہم نے اس پہ بات کی تھی, انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی وہ جی میں بہت سارے احمدیوں سے ملی ہوں, میں نے دیکھا ہے وہ بہت جی بڑے اچھے ہوتے ہیں, وہ تو بہت بڑا اچھے سے اسلام کو فالو کرتے ہیں, وہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتے, وہ تو بڑے گڑی گڑی نرم نرم ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ آپ لوگ تو یہ ظلم ہے, یہ تو پاکستان نے زیادتی کر دی کہ جی ان کو آپ کافر کہتے ہیں, ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے, وہ تو بڑے اچھے مسلمان ہوتے ہیں. اور کہتی ہے میں تو بڑی ان سے متاثر ہوں, انفیکٹ میں نے جو کچھ دین سیکھا, کچھ بڑا اچھا, وہ میں نے ان سے سیکھا ہے. بھائی اب مہر تارڑ صاحبہ اگر انہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی ہے تو سامبو, ہیلو سامبو, یہ چیمہ صاحب کا لے جاؤ, اب انٹرویو کرو بھائی, یہ اسلام ہے؟ یا تو ان لوگوں نے, ہمارے اینکروں نے, ان لوگوں نے, انجینئر صاحب نے ٹکا قادیانیت کا نہیں پڑھا ہوتا, ان کو ککھ نہیں پتا ہوتا کہ مرزا قادیانی کے دعوے کیا ہیں, قادیانیت کے دعوے کیا ہیں, اور وہ کون سا چور رستہ کھول کے گیا ہے جس کے ذریعے بھائی برمار لگی پڑی ہے. یہاں تھوک پرچون کے حساب سے یہاں نبی مل رہے ہیں آپ کو جماعت احمدیہ کے اندر. جب آپ کو ان بیسک بنیادی باتوں کا نہیں پتا ہوتا تو پھر آپ یہی یبلیاں مارتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے, جی ان کو اہل کتاب سے برا نہ کہو, ان کو فلانے سے نہ کہو, دھمکانے سے نہ کہو, اور ان کو جی آپ کو فار کی کیٹیگری میں نہ رکھو, ان کو ادھر رکھ لو ادھر رکھ لو. بھائی ہم نے کیا کرنا ہے کسی کو کہیں پہ بھی رکھ کے؟ خود لات مارتے ہیں یہ اپنی زندگی کو. میں اگین, ہم لوگ یہ زیتون ایف ایم, آپ یہ پورا چینل ہمارا چیک کر لیجئے گا, ہمارا ٹاپک ہی مسلسل یہی ہے, ہم احمدیت کا کٹھا چٹا ہی کھول رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. اور بہت سارے لوگوں کو یہاں ہم سے یہ مسئلہ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جی آپ احمدی نہ کہیں, آپ ان سے جو نرمی سے بات نہ کریں. دیکھیں ایک طریقہ کار ہے, جب ہم عام قادیانیوں سے بات کرتے ہیں نا, جن کو پتہ ہی کھ نہیں ہے, جن کو کچھ پتہ نہیں ہے, بس وہ پیدا ہوئے قادیانی کے گھر, اسی پوجا پاٹ پہ لگے ہوئے ہیں, وہی سارا کچھ کر رہے ہیں, وہ تو خود کو مسلمان سمجھتے ہیں. ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کتابوں میں دیکھو تو صحیح, جس بندے کو آپ نبی مان کے بیٹھے ہو اس کے دعوے کیا ہیں, اور دین اسلام کے اندر تو گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی اس چیز کی کہ کوئی اور آئے گا. تو جب ان کو سمجھ آتی ہے الحمدللہ وہ اسلام قبول کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا نا نرمی کی جگہ جہاں کرنی چاہیے. جو انجان پولو آدمی ہے جس کو نہیں پتا, یار جو ان کی لیڈرشپ بیٹھی ہے وہ تو ایک نمبر کے کمینے, ان کو تو سب پتا ہے, مسرور سمیت جتنے ان کے اوپر والے آفیشلز ہیں, یہ خود قادیانیوں کا بھی خون نچوڑ رہے ہیں, ان سے چندے کھا رہے ہیں. جس کو نہیں یقین وہ جا کے دیکھ لے, وہ جا کے دیکھ لے, مسرور کے خطبے سن لے, سوائے چندے کے یہ بندہ کوئی باتیں نہیں کرتا. اور دھڑا دھڑ ہر دوسرے دن نبی یہاں پہ نکل کے آ رہے ہیں. وہ ایک فیمیل بھی تھی, ہم نے اس پہ بھی ویڈیو بنائی, آپ دیکھ لیں ہمارے چینل پہ جا کے. احمدیوں کے اندر اب خواتین نبی آنے شروع ہو گئے ہیں بھائی. ہاں جی, ایلو سامبو, انجینئر صاحب ایلو سامبو. اور یہ آپ سکرین پہ دیکھ لیں, یہ اس پہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ کچھ دن پہلے ہم نے یہ ویڈیو کے اندر وہ لگایا تھا کہ 2 دن پہلے. یہ اتنے مکار لوگ ہیں, ان کے جو اوپر والے ان کے چینلز چلاتے ہیں یا جو ان کی مینجمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں, وہ اس قدر مکار لوگ ہیں. آپ چھوڑیں بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا, اور انجینئر صاحب چھوڑیں ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں رکھنا, یہ اتنے کمینے ہیں. یہ 2 دن پہلے انہوں نے ویڈیو نیا کر کے اپلوڈ کر دی, حالانکہ 3 سال پرانی تھی مہر تارڑ کی وہ بات. آپ پھر آ جائیں غامدی صاحب کے اوپر, ماشاءاللہ کیا ہی کہنے جناب ان کے. تو یہ تو دنیا کے آخری معصوم انسان ہیں جن کو ککھ نہیں پتا کہ دنیا کے اندر کیا چل رہا ہے, مرزا قادیانی کے کیا دعوے ہیں. یہ ان کی انوکھی منطق ہے. بھائی دیکھو, جو خود کو مسلمان کہتا ہے کہتا رہے, کہنے دو, مجھے کیا اختیار ہے, ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے, ہم کسی کو کیا بولے. بھائی مت بولو, کسی کو کچھ مت بولو. صبح اٹھ کے میں کہہ دیتا ہوں جی میرا نام جاوید احمد غامدی ہے, مت بولو, کچھ بھی مت بولو. یہ اپنا پورا ٹی وی شی وی میرے حوالے کر دو بھائی آپ. اب بلکہ اگلے دن میں آپ پہ مان ہانی کا کیس ٹھوک دوں کہ یہ جعلی ہے, اس نے میرا جناب کاپی ماری ہے, اصل جاوید احمد غامدی میں ہوں, یہ بندہ میری کاپی کر کے. تو غامدی صاحب آئی ہوپ آپ برا تو نہیں لگے گا آپ کو سر, یا میں کیا کہتا ہوں, آپ اپنے یہ چینل کے پاسورڈ ہی دے دیں مجھے. اب آپ کی یوٹیوب کی ارننگ کے ہم مزے لوٹتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, خیر ہے بھائی, میری مرضی ہے نا. میں خود کو غامدی کہوں تو آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟
بھائی آپ ایک بات کو سمجھیں، قادیانیوں نے یہ تو یوں ہوا کہ ایک بندے کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا، اسے آپ نے بولا کہ جناب والا میں مسافر ہوں، مجھے کھانے پینے کو کچھ مل جائے گا، بڑی دور سے آیا ہوں، اور بائی دا وے بڑا میں اچھا آدمی ہوں جناب، مجھے آپ لوگوں کی ویلیوز اور یہ کلچر اور یہ سب بہت اچھا، دیکھو میں نے شلوار قمیض، آپ نے اس کو جناب گھر میں جگہ دے دی، آپ نے بیٹھک میں بٹھا دیا، آپ نے پانی شانی پلایا، شام ہوئی، آپ نے کہا ریلیکس ہو جاؤ بھائی، اپنا ہی گھر سمجھو، وہ اتنا ریلیکس ہو گیا کہ آپ کو کہتا ہے یار یہ واش روم ادھر اچھا نہیں لگ رہا، تڑوا کے اس کو شمال والی دیوار کی طرف کر دو، اور یار ایک کام کرو یہاں سے یہ نہ ٹی وی اٹھاؤ، اس کو دفع کرو کہیں اور یہ شیشہ کس بیوقوف نے